رمضان المبارک کا بہت ہی قیمتی بابرکت مہینہ گزارنے کی اور اس میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی شکر ادا کر رہا ہوں، آپ بھی شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں دوبارہ وہ بہاریں لائی جس کی 2 سال سے ہم سب کو امیدیں ختم ہو چکی تھی۔ دوسرا، آپ حضرات کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں اور آپ کے حق میں دعا گو ہوں، پہلے بھی، اب بھی اور آئندہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو دنیا کی خوشیاں بھی عطا فرمائیں اور آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرمائیں۔ محترم بزرگ و دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا گراں قدر مہینہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ آج اس مہینے کے ختم پر 1 شوال کو عید الفطر منانے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اسلام میں جو بھی اللہ رب العزت نے حکم اتارے ہیں، بندوں کو کوئی نہ کوئی کام دیے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ مصلحت ضرور ہے۔ آج ہم سب یہاں جمع ہیں رمضان المبارک کے ختم پر عید کی خوشیاں منانے کے لیے، تو سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ عید آخر ملی کیوں ہے، یہ ایک دن خوشی کا دن ملا کیوں ہے، سب کے سب یہاں کیوں جمع ہے؟ سب اپنی دکانیں بند کر کے، ملازمین اپنی ملازمت کو چھوڑ کر، کام کاج کرنے والے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، ایک یونیفارم کی طرح کپڑے پہن کر، سب کی زبانوں پر تکبیر ہے، اللہ کا نام ہے، درود شریف ہے، پڑھتے ہوئے ایک دم گروہ در گروہ جو ہے عیدگاہ کی طرف آئے ہیں۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے رمضان میں اپنے بندوں کو احکامات دیے تھے کہ میں نے رمضان المبارک کا مہینہ تمہاری مغفرت اور تمہاری بخشش کے لیے عطا کیا ہے۔ تمہاری مغفرت اور تمہاری بخشش اس کے اعمال کو پورا کرنے میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر، چاہے مرد ہو عورتیں ہوں، سب پر روزے فرض کیے تھے۔ عورتوں پر عذر کے دن معاف تھے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہے، اور رات کی تراویح اسے اللہ نے پسند فرمایا تھا اور پھر اعتکاف کو سنت قرار دیا تھا۔ یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر واجب اور فرض کیے تھے، بعضوں کو سنت کے درجے میں رکھے تھے، اور جب بندے ان اعمال کو پورا کر لیے، پورے 1 مہینے کے روزے رکھ لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا بندہ صبح سے لے کر شام تک کھانے سے پینے سے اپنے آپ کو روکا رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، جائز طریقے سے خواہشات پورے کرنے کے راستے تھے، پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نفس کی خواہش کو روک کر رکھا، یہ صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا نبی خوش ہو جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، 1 مہینے کے پورے روزے بندہ رکھ لیا اور رات کی پوری تراویح پڑھ لیا، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر 20 رکعت، پنڈلیوں میں درد ہوتا تھا، پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا رہا، گھر میں ضروری کام تھا، پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد آ گیا، گھر میں کبھی بچے بیمار ہو گئے، گھر کی عورتیں کہتی تھی ذرا ہاسپٹل لے کر جاؤ، لیکن اس کی ترتیب بنا دیتے تھے کہ پہلے تراویح پڑھ لیں گے، بعد میں بچے کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوا۔ کچھ اللہ کے بندے، مخصوص بندے جن کو اللہ نے توفیق دی، رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں جا کر بستر ڈال کر پڑھ گئے، یوں بزبان حال کہنے لگے، اے پروردگار عالم، پہلے باہر بھٹکتے تھے، تجھ سے مانگتے تھے، تو ہماری بات نہیں سن رہا تھا، تو ہماری دعائیں نہیں سن رہا تھا، لے اب تیرے گھر میں آ کر پڑھ گئے ہیں، تیرے گھر کے مرتکب بن کر پڑھ گئے ہیں،
अब तेरे घर के सवारी हैं, तेरे घर के दरबारी हैं, तेरे घर की झाड़ू लगा देंगे, यहीं पड़े रहेंगे जब तक तू हमारी बख्शिश नहीं करेगा, जब तक तू हमारी मग़फ़िरत नहीं करेगा। हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तेरा ये मुबारक महीना खत्म होने से पहले पहले अगर तू हमें बख्शिश का परवाना ना दिया, मग़फ़िरत का सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब अल्लाह के बंदों ने ये सारे काम कर लिए, अल्लाह के लिए भूखे रहे, अल्लाह के लिए प्यासे रहे, अल्लाह के लिए तरावीह की 20-20 रकातें नमाज पढ़ी, अल्लाह के लिए तहज्जुद में उठकर रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह के लिए एहतिकाफ किए, तो ये पूरा महीना गोया कि पाबंदी की तरह हो गया, पूरा महीना गोया कि कैद की तरह हो गया, पूरा महीना गोया कि जकड़ने की तरह हो गया। मेरे बंदे पूरे जकड़ गए थे, कैद में थे, पाबंदियों में थे, तो अल्लाह ने एक दिन दिया कि जाओ इसमें खूब खुशियां मनाओ, ईद की खुशियां मनाओ। यह ईद तुम्हारे लिए इन अमाल का तोहफा है, यह ईद तुम्हारे लिए इन सारे अमाल के बदले में खुशी का दिन है। ये तमाम चीजें उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने पूरे महीने के रोजे रखे, बगैर किसी उज़्र के, बीमारी के, बुढ़ापे के रोजे नहीं छोड़े। जो माजूर थे वो तो माजूर है, शरीयत ने उनको जो है छूट दी है, लेकिन जो नौजवान थे, हट्टे कट्टे थे, रोजे रख सकते थे, रमजान के अमाल की पाबंदी कर सकते थे, तरावीह में खड़े हो सकते थे, दुकानों में सुबह से शाम तक खड़े हो जाते थे, लेकिन तरावीह में खड़ा होना उनके लिए बोझ महसूस होता था। अल्लाह के घर में एहतिकाफ कर सकते थे, फिर भी जिंदगी खत्म हो जा रही है, 50-50, 60-60 साल हो गए, आज तक जिंदगी में कभी एहतिकाफ नहीं किया। रमजान और गैर रमजान उनके लिए बराबर था, कोई रमजान की पाबंदी नहीं थी, कोई रमजान का अमल जिंदगी में नहीं था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह माफ फरमाए, ऐसे लोगों के लिए ईद की खुशी हकीकत में खुशी ही नहीं है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने उसी को यूं फरमाया, गूंगी हुई जुबान कुछ आज कहते कहते, गूंगी हो गई जुबान आज कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझे उस पर यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझे उस पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते। तौफीक न मिली मुझको एक वक्त नमाज की, तौफीक न मिली मुझको एक वक्त नमाज की, मुअज्जिन चुप हो गया अजान कहते कहते। किसी काफिर ने जो पूछा कौन सा महीना है, किसी काफिर ने जो पूछा कौन सा महीना है, शर्म से पानी हाथ से गिर गया रमजान कहते कहते। अल्लाह माफ फरमाए, बहुत से हमारे मुसलमान, खास तौर से नौजवान, बगैर किसी उज़्र के रोजे छोड़ दिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत उलमा इकराम फरमाते हैं, रमजान की ये सारी पाबंदियां और रमजान के रोजे, रमजान की तरावी, रमजान का एहतिकाफ, रमजान की तिलावत, रमजान में कुरान मजीद का पूरा होना और पूरा रमजान के खत्म होने पर ईद का एक दिन, खुशी का दिन मिलना, ये जिंदगी का एक बड़ा सबक है। अल्लाह ताला गोया के अपने बंदों से यूं कह रहे हैं, जिस तरह पूरे रमजान में अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजार रहे थे, रोजा रखकर घर से निकलते थे, सहरी करके बाहर जाते थे, कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, चोरी छुपे खा सकते थे, चोरी छुपे पी सकते थे, चोरी छुपे दस्त की ख्वाहिश पूरी कर सकते थे, लेकिन जब भी कुछ खाने के लिए उठाते तो दिल ये कहता तू रोजा है, अल्लाह के लिए रोजा है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, अल्लाह ताला तुझे देख रहे हैं। हम खाने की चीजें जमीन पर रख देते, पानी का गिलास लेते, सब प्यास धूप चल रही है, लेकिन दिल ये कहता तू रोजा है, अल्लाह के लिए रखा है, कोई दुनिया देख रही है या नहीं देख रही है, लेकिन तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पानी का गिलास जमीन पर रख देते थे। हजरत उलमा इकराम फरमाते हैं, जिस तरह पूरा रमजान अल्लाह को डर कर, अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहे, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करते रहे, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह पूरी जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी करना है। रमजान मुसलमानों को ताबेदारी सिखाता है, रमजान मुसलमानों को तक़वा सिखाता है, रमजान मुसलमानों को तहारत सिखाता है, रमजान मुसलमानों को अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की पैरवी सिखाता है। सिर्फ रमजान में रोजे रखकर अल्लाह को एक महीना खुश कर लिए, रमजान जैसे खत्म हुआ टोपी लपट कर घर में रख दिए, झुब्बा निकाल कर फिर घर में रख दिए, फिर पूरा साल भर वही उसी तरह करते रहे जिस तरह माजी की जिंदगी रही, गुनाहों की जिंदगी रही। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत उलमा इकराम फरमाते हैं, रमजान की मकबूलियत की अलामत यह है कि रमजान के खत्म पर बाकिया जिंदगी मुसलमान की बदल जाए।
اس کی زندگی پابندی والی ہو جائے، اس کی زندگی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی ہو جائے، اس کی زندگی نبیوں کی سنتوں کو اپنانے والی ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کو زندگی میں اتارنے والی ہو جائے، تو اسے رمضان کا ایسا حقیقتاً فائدہ پہنچ جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں زندگی ایسی گزارو، رمضان جیسی زندگی گزارو، رمضان جیسی پابندی والی زندگی گزارو، رمضان جیسے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی زندگی گزارو۔ اگر زندگی رمضان جیسی ہو گئی تو انشاءاللہ موت عید کی طرح ہوگی۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کا یہ عید کا دن عارضی دن ہے، دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو جائے گی، ظہر کا وقت آ جائے گا، ظہر کے بعد عصر کا وقت آ جائے گا، عصر کے بعد مغرب کا وقت آ جائے گا، مغرب کے بعد جو ہے عید ختم ہو گئی۔ لوگ کہنے کو کل کے دن کہہ لیتے ہیں کہ کل کا دن ہے عید، باقی عید کا دن ہے، کل کوئی عید نہیں ہے، اصل عید صرف مغرب تک ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کی عید ختم ہو جائے گی، بہت جلد ختم ہو جائے گی، لیکن میرے دوستو بزرگوں، حقیقی مومن جو سچا پکا مسلمان ہے، اس کی جو عید ہوگی اس کی موت پر عید ہوگی۔ زندگی پابندی کی گزری ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی گزری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والی زندگی گزری ہے۔ وہ بندہ جس دن مرے گا وہ دن اس کا عید کا دن ہوگا، دنیا روتی رہ جائے گی، وہ ہنستا مسکراتا دنیا سے چلا جائے گا۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یاد کن در وقت ذات نے تو، ارے اللہ کے بندے یاد کر اس وقت ہو جس دن تو پیدا ہوا تھا، تو گریا ہما خندہ، تو رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، تیرے پورے گھر والے خوشیاں منا رہے تھے۔ آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، آج ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، کوئی کسی کے منہ میں مٹھائی رکھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مبارک ہو آپ باپ بن گئے، کوئی کہہ رہا ہے مبارک ہو آپ ماما بن گئے، کوئی کہہ رہا ہے مبارک ہو آپ نانا بن گئے، کوئی کہہ رہا ہے مبارک ہو آپ دادا بن گئے۔ سب خوش ہیں، لیکن بچہ جو دنیا میں آیا ہے وہ رو رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، یاد کر اس وقت کو بھی جب دنیا میں آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، پوری دنیا ہنس رہی تھی۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب درمیان کی زندگی ایسی پاک صاف زندگی گزار لے، ایسی تقوی اور طہارت والی زندگی گزار لے کہ جب تیرا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، جب تیرا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو مسکراتا ہوا چلا جائے اور دنیا روتی ہی رہ جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ پوری زندگی کا فلسفہ ہے، یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے، یہ رمضان کا سبق ہے کہ صرف رمضان میں پابندی، رمضان ختم تو ساری عبادتیں ختم نہیں۔ جس طرح رمضان میں نمازیں فرض تھی، رمضان کے بعد بھی نمازیں فرض ہیں۔ جس طرح رمضان میں اللہ کو ڈر کر گناہوں سے بچے ہوئے تھے، وہ اللہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی اسی ڈر کر گناہوں سے بچنا ہے، پوری زندگی اسی کو ڈر کر گناہوں سے بچنا ہے۔ جس طرح اللہ کے لیے روزے رکھتے تھے، اسی طرح اللہ کے لیے نمازیں پڑھنا ہے۔ جس طرح اللہ کو ڈر کر رمضان میں گناہوں سے بچتے تھے، گھروں میں ٹی ویاں بند کر دیے تھے، وائر کھینچ دیے تھے، کیبل کھینچ دیے تھے، اسی اللہ کو ڈر کر جو ہے گناہوں سے بچنا ہے۔ اپنے گھر سے خرافات کی چیزیں نکالنا ہے، کیونکہ اللہ حی ہے، وہ زندہ ہے، زندہ رہے گا اور قیامت تک رہے گا، لامحدود، اسے کبھی فنا نہیں ہے، اسے کبھی ختم نہیں ہے، اسے کبھی موت نہیں ہے، وہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف وعید۔ عید اس کا نام نہیں کہ صرف نئے کپڑے پہن کر آ گئے، عید نام ہے اللہ کی وعیدوں سے ڈر جانے کا۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب بالوعید۔ عید اس کا نام نہیں کہ بہترین خوشبو لگا کر آ گئے، عمدہ سے عمدہ خوشبو لگا کر آ گئے۔ عید نام ہے اللہ سے توبہ کر لینے کا، اللہ سے معافی مانگ لینے کا۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ عید اس کا نام نہیں کہ آدمی سواری پر سوار ہو جائے، عمدہ سواریوں پر بیٹھ کر گھومے، لوگوں کو دکھلائے اپنی سواریاں۔ عید نام ہے گناہوں کو چھوڑ دینے کا۔ میرے دوستو بزرگوں، جنہوں نے بھی رمضان اعمال کے ساتھ گزارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، اور ان کے ذریعے سے جو کسی وجہ سے مسلمان بھائی رمضان کے اعمال پورے نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے سب کو معاف فرمائے، آئندہ اور بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ قدردانوں کو دیتے ہیں، نا قدروں سے چھین لیتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں 2 سال پہلے کا جو ہمارا رمضان گزرا ہے وہ کیسا گزرا ہے، سب اچھی طرح جانتے ہیں۔
उम्मीदें खत्म हो गई थी, ऐसा लगता था अब दुनिया खत्म होने वाली है, अब दोबारा वो बहारें कभी आने वाली नहीं है। अब वो शाम से मस्जिद जाना, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना, अल्लाह के सामने सर झुकाना, ईद के दिन में पूरी बस्ती की बस्ती जमा होना, सारे मर्द हजरात का इकट्ठा होना, अल्लाह के सामने हाथ उठाकर मांगना, रोना, गिड़गिड़ाना, ऐसा लगता था अब इस जिंदगी में खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह 2 साल के बाद दोबारा मौका दिए, दोबारा फिर वो बहाने लाए, पूरी आजादी के साथ इबादतें करने की तौफीक मिली है, लेकिन फिर भी कोताही काहिली होती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह देकर भी देखते हैं, छीन कर भी देखते हैं। पहले दिए थे, दरमियान में छीन लिए 2 साल के लिए, अब फिर दोबारा पता नहीं किसकी दुआओं और बरकतों से अल्लाह नवाजे हैं। इसलिए कदर करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मेरे दोस्तों, अजीज बुजुर्गों, ईद का सबसे बड़ा सबक यह है कि आज हम रमजान के खत्म पर जो कुछ हमारे से रमजान में गुनाह हुए हैं, कमी कोताही हुई है, उस पर अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करें और अल्लाह के सामने नादिम हो जाए। जिस तरह आज मैं और आप ईद के लिए सुबह सवेरे उठे हैं और फिर जो है ईद की पूरी तैयारी किए हैं, अपने हाथों से अपने आप का गुस्ल दिए हैं, अपने आप से नहा कर आए हैं, अपने हाथों से सुरमा लगा कर आए हैं, अपने हाथों से कपड़े पहने हैं, अपने हाथों से खुशबू लगा कर आए हैं, सारे काम अज खुद अपने लिए खुद करते हुए आए हुए हैं, किसी के मोहताज नहीं थे, खुद अपने सारे काम कर कर तकबीर कहते हुए ईदगाह आए हैं। मेरे दोस्तों, अजीज बुजुर्गों, एक दिन वो भी आने वाला है कि हम नहाना चाहे तो भी नहा नहीं सकेंगे, लोग आकर हमको गुस्ल देंगे, हम अपनी आंखों में सुरमा लगाना चाहे तो भी नहीं लगा सकेंगे, लोग जो है सुरमा लगाएंगे, लोग मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम चलकर जाना चाहे मस्जिद की तरफ तो नहीं जा सकेंगे, लोग जो है 4 आदमी अपने खानों पर लाद कर हमें ले जाया जाएगा। जिस तरह आज नए कपड़े पहनकर हम जो है फख्र के साथ आए हुए हैं, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक दिन नया कपड़ा या पुराना कपड़ा लपेट कर जो है मट्टी के हवाले कर दिया जाएगा। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, फकम मिन सकीमिन आशा हीनम मिन अद-दहरी व कम मिन सहीहिन मात मिन गैरि इल्लतिन। देखते रहिए दुनिया का दौर दौरा कैसा है, दुनिया की लैलो नहार कैसी है, दुनिया की सुबह शाम कैसी है, दुनिया के लोगों में तुम गौर नहीं करते। देखो दुनिया में सही सालिम तंदुरुस्त हट्टे कट्टे कितने लोग हैं जो बगैर किसी बीमारी के ऐसे ही मर गए। देखो लोगों में गौर करो, फकम मिन सकीमिन आशा हीनम मिन अद-दहरी, कितने ही बीमार ऐसे लोग हैं जो बरसों से गोलियां खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, बिस्तरों पर पड़े हैं, लोगों को लगता है कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, 1 हफ्ते के मेहमान है, 1 महीने के मेहमान है। मेरे दोस्तों, अजीज बुजुर्गों, बरसों बरस जिंदगी जिंदा रहते हैं, ये अल्लाह का निजाम है। आखिर में शायर कहता है, फकम मिन फता अमसा व अस्बह ज़ाहिकन व अत्फालुहु फिल गैबि तुनसजु व हुवा ला यदरी। देखो इन नौजवानों को, इन कम उम्र लड़कों को देखो जो 16 साल के 20 साल के लड़के हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्लबों में नाच रहे हैं, होटलों में चाय पी रहे हैं, गाड़ियां उड़ा रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, हंस रहे मुस्कुरा रहे, उनकी सुबह शाम हंसते मुस्कुराते हो रही है, हंसते मुस्कुराते व्हाट्सएप में फोटो डाल रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उन्हें पता नहीं कि उनके कफन का कपड़ा बाजार में आ चुका है। ये जिंदगी का फलसफा है। आखिर में शायर कहता है, जिस दुनिया से तुम मोहब्बत लगाकर बैठे हो, जिस दुनिया के लिए मरे जा रहे हो, जिस दुनिया के लिए जवानी खत्म कर रहे हो, जिस दुनिया के लिए बुढ़ापा खत्म कर रहे हो, जिस दुनिया के लिए अपना सब कुछ खत्म कर रहे हो, फलौ आशा अल्फन औ अल्फैनी फला बुद्द मिन यौमिन यसीरु इलल क़ब्री। कान खोलकर सुन लो, दिल के कानों से सुनो और दिल की गहराई में ये बात बिठा लो, अगर इस दुनिया में 1000 साल भी रहे या 2000 साल भी जिंदा रहे, एक ना एक दिन कब्र की मट्टी में जाना ही जाना है। ये तयशुदा बात है, ये फैसला कुन बात है। फरिश्ते और फिर परिंदे रोजाना इंसानों को नसीहत करते हैं, हर दुनिया की हर नई चीज को पुरानी होनी है और हर जानदार को मरना है, जिसके अंदर भी जान है उसे मरना है, ये तयशुदा बात है। जो भी जिंदा है आज वो एक ना एक दिन मरेगा। 100 साल पहले मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, 100 साल के बाद शायद हम में से कोई नहीं रहेगा। ये दुनिया हमेशा रहने की नहीं है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया के धोखे में ना पड़े, ये दुनिया धोखेबाज है। हम में से पहले जितने भी लोग आए हैं, हमारे आबा व अजदाद, उनको भी धोखा दिए हैं, आज हमको भी धोखा देने में लगी है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, इस दुनिया के धोखे से बचना जरूरी है। आज हर तरफ जो है परेशानी का माहौल है, लोग परेशान हैं, खासतौर से मुसलमान, कि क्या माहौल बनता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में। मुसलमान बनना गया कि गुनाह हो गया है। हर तरफ से हालात हैं, परेशानियां हैं,
طاقت کی وجہ سے ہو گیا، فلاں وہ اسلام کا دشمن ہے اور فلاں یہ ہے وہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس کی پیشن گوئی تو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا، یوشک الامم، میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی باطل طاقتیں، باطل فرقے سب کے سب ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں گے۔ جس طرح دسترخوان میں بیٹھنے والا آدمی ایک دوسرے کی تواضع کرتا ہے، کھانے کی چیزیں ادھر سے ادھر کرتا ہے کہ لو یہ بھی اچھا ہے کھاؤ، لو یہ بھی اچھا ہے کھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت محمدیہ، امت مسلمہ جو کلمہ گو ہوگا، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوگا، میرے دوستوں بزرگوں، پوری دنیا کی باطل طاقتیں ان کے لیے ٹوٹ پڑے گی۔ ہر کوئی بلائے گا آؤ ان کو ختم کرو، ان بدماشوں کو مارو، ان کو مارنے میں ثواب ملے گا، آؤ یہ ختم کرو۔ گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے، ختم کیے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، اس لیے کہ اس زمانے میں صحابہ کا بڑا دبدبہ، روب، ان کا پاور ایسا تھا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایسا روب اللہ نے صحابہ کو دیا تھا کہ کوئی کافر، کوئی اسلام کا دشمن ابھی مسلمانوں تک پہنچنے میں 1 مہینے کا فاصلہ ہے تو وہیں سے وہ کانپتا تھا کہ کیسے پہنچے۔ بڑے بڑے بادشاہ خط لکھ کر اپنے سفیر کے ہاتھ دے دیتے تھے، جاؤ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا ایک امیر ہے جس کا نام ہے عمر بن خطاب، جا کر اسے خط دے کر آنا، میرا پیغام دے کر آنا۔ ابھی وہ خط بادشاہ کے ہاتھ میں لیا بھی نہیں ہے، وہیں سے اس کا ہاتھ کانپنے لگتا، اس کی پنڈلیاں کانپنے لگتی، کہتے بادشاہ سلامت، دنیا کے کسی ایسے کنارے میں بھیج دیجئے جہاں موت ہو، عمر کے پاس ہمیں نہ بھیجیے، ان کے پاس کھڑے ہونے میں بڑا ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بس ڈر کر ہی میں مر جاؤں۔ حالانکہ ان کی زندگی الگ تھی۔ صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی امت کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے گا، ختم کیا جائے گا، کیا ہم بہت تھوڑے سے ہوں گے؟ اس لیے ہمیں مار دیا جائے گا، اس لیے ہمیں ختم کر دیا جائے گا، اس لیے ہمیں مٹا دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرُونَ، نہیں تمہاری قلت نہیں ہوگی، تمہاری کمی نہیں ہوگی، تم تعداد میں کوئی کم نہیں ہوگے، ان دنوں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت کثیر تعداد میں ہوگے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تعداد میں تو زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہو گئی ہوگی جیسے پانی کے اوپر کچرا بہتا ہے، ایسی تمہاری حیثیت ہو گئی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جس طرح پانی کے اوپر کچرا بہتا ہے، اس کچرے کے اندر کوئی ٹہراؤ نہیں، اس کچرے کے اندر کوئی جو پکڑ نہیں ہے، گڑھے میں پانی گرا تو کچرا گڑھے میں گر گیا، کہیں جھاڑیاں میں کچرا کوئی پانی گیا تو وہاں پھنس گیا، اس طرح تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمن کافروں کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دیں گے، تمہارا دبدبا ختم ہو جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ایسا دن جو ہے آسمان دیکھے گا، زمین دیکھے گی کہ جن مسلمانوں کے پوری دنیا میں چرچے ہیں، ان کے اخلاق کے چرچے ہیں، ان کی نمازوں کے چرچے ہیں، ان کی عبادتوں کے چرچے ہیں، ایسا ختم کیا جائے گا۔ صحابہ عرض کرنے لگے حضور آخر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ان مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ کیوں نہیں ایسا ستایا جائے گا؟ کیوں نہیں ایسا پریشان کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہوگی اور موت سے نفرت ہو گئی ہوگی۔ آج میرے دوستوں بزرگوں، دوسروں پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا پہلے اپنی طرف بھی نگاہ کرنا ہے کہ کیا ہم واقعیتاً مسلمان ہیں، ہم واقعیتاً ایمان والے ہیں؟ فوراً کوئی بھی مسئلہ ہو دوسروں پر انگلی اٹھانے لگتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی شہر میں کہا کہ توفیق نہ ملی مجھ کو ایک وقت نماز کی، توفیق نہ ملی مجھ کو ایک وقت نماز کی، اور مؤذن چپ ہو گیا اذان کہتے کہتے۔ کیا زمانے سے اذان نہیں ہو رہی ہے؟ زمانے سے مؤذن نہیں پکار رہا ہے؟ صبح سویرے بڑی آواز کے ساتھ اذان ہوتی تھی لیکن کتنے لوگ نماز کے لیے آتے تھے؟ آج جب آواز کم ہو گئی تو سب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بڑا ظالم ہے، مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کے بہت پیچھے پڑا رہتا ہے، آواز کم کر دی۔ ارے اللہ کے بندے جب آواز آتی تھی تو کیوں نہیں آتے تھے؟ آج اتنی ساری بستی یہاں جمع ہوئی ہے ایک دن کے لیے، ساری نمازوں میں آنا ضروری
ضروری ہے, یہ عید کی نماز واجب ہے, اس سے بڑا درجہ فرض نماز کا ہے. فرض نمازیں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں, صبح میں پڑے سو رہے ہیں, روزوں کا اہتمام نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں, بہت ہی عجیب, بہت ہی قیمتی بات بتا رہا ہوں, حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں. اگر برا لگے تو معاف کر دینا. میں یہ کہتا ہوں, اسلام کو غیروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اپنوں سے پہنچا ہے. ہم نے اسلام کو ختم کیا ہے, ہم نے اسلام کے اعمال کو جو ہے کمزور کیا ہے. ہم نے دنیا والوں کو بتایا کہ نماز کوئی ضروری نہیں ہے, ہم نے دنیا والوں کو بتایا کہ اذان کوئی ضروری نہیں ہے, ہم نے دنیا والوں کو بتایا کہ پردہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب انہوں نے بھی کہا جب تمہارے لیے نماز ضروری ہے, تمہارے لیے اذان ضروری نہیں ہے, تمہارے لیے پردہ ضروری نہیں ہے, تمہارے لیے روزے ضروری نہیں ہے, تو پھر اس کو چیخ چیخ کر پوری دنیا کو کیوں سنا رہے ہو؟ اگر مسلمان اسے پابندی سے کر کر بتاتے, جس طرح کھانا کھانے کو ضروری سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ ضرورت کی چیز ہے لیکن نماز فرض ہے, اگر اسلام کے سارے کام جو ہے پوری پابندی کے ساتھ کر کر دکھاتے, میرے دوستوں بزرگوں, ان اعمال کی برکت سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی آپ کے عمل کی طرف انگلی اٹھانے کی, کسی کی زبان اس پر کہنے سے لڑکھڑا جاتی, زبان میں لرزہ طاری ہو جاتا نماز کے خلاف کسی کو بولنے کی. میرے دوستوں بزرگوں, سمجھنے کی بات ہے, اب تو اپنی زندگی بدلیں, توبہ کا وقت قریب ہے. اب اگر نہیں بدلیں گے تو پھر جو ہے کوئی بدلنے کا وقت نہیں ہے. صحابہ بڑے نیک تھے, پابند تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان دینے والے تھے. ایسے صحابہ پر بھی حالات آئے, اتنے حالات آئے, اتنے حالات آئے, اتنے حالات آئے, مجبور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے, متا نصر اللہ, اے اللہ کے پیارے رسول, ہم کون سے گنہگار ہیں, ہم کون سے خطا کار ہیں, ہم کون سا سودی کاروبار کر رہے ہیں, ہم کون سی بے حیائی کے کام کر رہے ہیں, ہم اتنا پریشان کیا جا رہا ہے, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول مدد کب آئے گی؟ صحابہ پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری, قرآن مجید میں فرمایا, الا ان نصر اللہ قریب. اے میرے صحابہ, تم نے واقعتاً آزمائش میں کامیاب ہو کر بتایا, امتحان میں کامیاب ہو کر بتائے, تم نے میرے حکموں کو پورا کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو سینوں سے لگایا, تم نے میرے تمام احکامات کو پورا کیا. کوئی ڈرنے کی بات نہیں, میری مدد آ رہی ہے, فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. اگر واقعتاً میرے دوست بزرگوں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے, ہر پیر اور جمعرات کے دن پوری امت کے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں, حضور اپنی پوری امت کے اعمال دیکھ رہے ہیں, حضور کے بدلے میں حضرات علماء اکرام ہیں, ان کے نائبین ہیں, صحابہ نہیں ہیں, صحابہ کے بدل میں آپ لوگ ہیں. اگر آپ لوگ بھی عزم کر لیے کہ دنیا پہاڑ میں جائے, ہماری دنیا کچھ بھی ہو جائے, اللہ کے حکموں کو پورا کر کے بتائیں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو پورا کر کے بتائیں گے, کوئی اللہ کی ذات سے بعید نہیں, اللہ کی مدد فوراً آ جائے گی, اللہ کی نصرت آ کر رہے گی. اور جتنے بھی باطل فرقے دم دنا رہے ہیں, اپنا سر نکال کر جو ہے اکڑ رہے ہیں, فخر کریں. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کے لیے تھوڑی سی طاقت کا مسئلہ ہے, بس اللہ یوں ہی مسل کر بتا دیں گے. فرعون کو اللہ نے ختم کر کے بتا دیا, نمرود کو ختم کر کے بتا دیا, شداد کو ختم کر کے بتا دیا, ابو جہل جیسا فرعون کو اللہ نے ختم کر کے بتا دیا. ان جیسوں کو ختم کرنا کیا مشکل ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ میں پکے مسلمان بننا ہے. اس لیے یہاں بیٹھے بیٹھے یہ عزم کریں, اگر یہاں بیٹھے لوگ سب کے سب اگر یہ نیت کر لیے کہ میں پورے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں, آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کبھی دھوکہ نہیں دوں گا, کبھی جو ہے دوسرے رشوت نہیں کھاؤں گا, اور کبھی ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دوں گا, اچھے اخلاق اپناؤں گا, اللہ کے حکموں پر چلوں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلوں گا. یہاں بیٹھ کر اگر سچی پکی توبہ کر لیے اور زندگی بدلنے کا فیصلہ کر دیے, تو میرے دوست بزرگوں واقعتاً آج آپ کے لیے عید کا دن ہوگا. اس لیے نیت کریں کہ سچی پکی توبہ کریں گے, اللہ کے سامنے معافی مانگیں گے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے, روئیں گے, اللہ کو منا لیں گے, اور بقیہ زندگی پورے احکامات اللہ مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں گے. حضرات علماء کرام فرماتے ہیں, توبہ, سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں, اور جو گناہ ہوا ہے اس پر نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, اللہ کے سامنے پشیمان ہو جائے. اور تیسری شرط ہے, آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا, یہ عزم کر لیں. یہ سچی پکی توبہ ہے. اگر ایسی توبہ ہو گئی میرے دوست بزرگوں, اللہ سے کوئی بعید نہیں.